تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہے، وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تہجد میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، اور جب تمہیں یقین نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگنا، کیونکہ یہ معجزے تمہارے اللہ کی شان ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے پر مان گیا ہو۔ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تہجد ٹوٹے ہوئے دلوں کی منزل ہے، بکھری ہوئی روح کا ایک سجدہ بھی افضل ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تم سے بے خبر ہے؟ وہ تو زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ بدل نہیں رہا دل، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ رہا ہے۔ وہ رب کائنات تمہارے تڑپتے ہوئے دل کی سن رہا ہے، وہ تو اپنے قریب لانے کے لیے یہ چال چل رہا ہے، تمہارے اور اپنے رابطے کو بڑھانے کے لیے دیر کر رہا ہے۔ آج مانگ لو اس سے، وہ تو تمہاری راہ تک رہا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیوں کہتے ہو کہ نصیب کا لکھا ہوا کبھی نہیں بدلتا؟ وہ تو قادر ہے نا ممکن سے ممکن تک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ وہ مالک کن ہے، تمہاری سوچ سے کہیں وسیع طاقتیں رکھنے والا۔ کیوں سوچتے ہو پھر کہ چاند توڑنے والا تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا؟ کیوں سوچتے ہو پھر کہ دل بنانے والا اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ صبر کرو، وقت مقرر ہے قبولیت کا، بے وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تمہارا یہ مانگنا اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا۔ توکل رکھو، وہ الحکیم ہے، وہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لے گا۔ رکھیں اس رب پہ پختہ یقین، کن آپ کی چاہتوں پر فرما دے گا، عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھا دے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جولی میں ڈالے گا، گویا سکون کی ندیوں میں آپ کو اتار دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ الیقین یہی کہلاتا ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ لو۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔
وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ ہماری دعائیں کن فیکون کا سفر ضرور طے کریں گی، ہمیں بس ہمارے دل پر صبر کی مہر لگانی ہوگی، اس دل کو نا امیدی اور مایوسی سے آزاد کرنا ہوگا، اس رب پر کامل یقین کرنا ہوگا۔ اگر وہ قبولیت میں دیری کر رہا ہے تو تم یہ بھی تو سوچ سکتے ہو اسے تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ گیا ہو، پھر مایوسی کس بات کی، خوش ہو جاؤ، اب وہ تمہیں بار بار اپنے در پر دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔